میں جیپ اسٹارٹ کرنے والا ہی تھا کہ کسی لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ ہم نے درختوں کے درمیان سے دیکھا 2 مکتی بائنی والے جھونپڑی میں سے اسی جوان لڑکی کو گھسیٹ کر اپنی جیپ کی طرف لے جا رہے تھے۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ بنگالی بوڑھا اور اس کا بیٹا ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ لڑکی کی ماں اپنی چھاتی پیٹ رہی تھی۔ میں سٹین گن لیے اچھل کر جیپ سے اترا اور الطاف سے کہا مجھے کور دینا۔ 2-4 چھلانگوں میں درختوں کے جھنڈ سے نکل کر جھونپڑی سے چند قدموں کے فاصلے پر میں نے خود کو زمین پر گرا دیا اور ایک ہوائی بریسٹ مار کر چلایا اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ مکتی بائنے والے رک گئے۔ جو جیپ کے پاس کھڑے تھے انہوں نے فوراً پوزیشن سنبھال لی۔ ان کا لیڈر انگریزی زبان میں چلایا تم انڈین سولجر کی ہم نے مدد کی ہے، ہم نہ ہوتے تو تم لوگ پاکستانیوں سے ہتھیار نہیں ڈلوا سکتے تھے، اب ہمیں لوٹ مار کیوں نہیں کرنے دیتے؟ تم بھی تو لوٹ مار کر رہے ہو۔ میں نے بھی انگریزی میں جواب دیا سور کی اولاد، اس لڑکی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو میں فائر کھول دوں گا۔ انہوں نے لڑکی کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور میرے چیلنج کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنی جیپ کی طرف گھسیٹنے لگے۔ جو آدمی جیپ کے پاس پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے انہوں نے مجھ پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس سے پہلے کہ میں فائر کرتا پیچھے الطاف اکبر تڑ گولیاں برسانے لگا۔ وہ خالص فوجی تھا، اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی اسٹین گن کے پہلے بریسٹ نے ہی ان دونوں کو بھون ڈالا جو جیپ کے پاس پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے۔ دوسرے دونوں لڑکوں کو چھوڑ کر زمین پر لیٹ گئے۔ اب دونوں طرف سے فائرنگ ہونے لگی۔ لڑکی بھاگ کر جھونپڑی میں چھپ گئی۔ گولیاں تڑا کرتی میرے اوپر سے گزر رہی تھی۔ میں کنیوں کے بل رینگتا ہوا بائیں جانب ایک درخت کی اوٹ میں آ گیا۔ عقب سے میرا ساتھی برابر فائر کر رہا تھا۔ اسے یہ فائدہ حاصل تھا کہ وہ نشانے کی زد پر نہیں تھا۔ اس نے درخت کی ایک شاخ پر چڑھ کر نیچے زمین پر گولیاں برسائیں تو اس جگہ سے مٹی اڑی جہاں دونوں مکتی بائنی والے لیٹے ہوئے تھے۔ انہیں حالات کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہ رینگتے ہوئے اپنی جیپ کی طرف بڑھنے لگے۔ الطاف اکبر کی گولیاں ان کے ارد گرد برس رہی تھی۔ جوں ہی ایک مکتی بائنی والا اٹھ کر جیپ کی اوٹ لینے کے لیے دوڑا، گولیاں اس کی کمر میں گھس گئیں۔ وہ چیخ مار کر گر گیا۔ میں نے دوسرے پر بریسٹ مارا۔ چند سیکنڈ بعد اس کی لاش بھی زمین پر تڑپ رہی تھی۔ میں دوڑ کر لاشوں کے پاس گیا۔ الطاف بھی میرے قریب آ گیا۔ بنگالی بوڑھا اپنے بیٹے کے ساتھ جھونپڑی سے نکل آیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ہمارا شکریہ ادا کر رہا تھا، لیکن اس کے لب و لہجے میں اب بھی رحم کی درخواست تھی۔ اسے اب بھی خطرہ تھا کہ ہم یعنی بھارتی فوجی کہیں اس کی لڑکی کو نہ لے جائیں۔ میں نے کچھ بنگلہ اور کچھ اردو میں بوڑھے سے کہا کہ وہ فکر نہ کرے، ہم دونوں مسلمان انڈین فوجی ہیں۔ اس بوڑھے بنگالی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور وہ میرے پاؤں پکڑ کر زاروں قطار رونے لگا۔ وہ بار بار اسلام اور مسلمانوں پر ٹوٹنے والے ظلم کا تذکرہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو آواز دی اور زور زور سے کلمہ شریف پڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم نے اس سے زیادہ اسے کچھ نہ بتایا کہ ہم انڈین فوجی ہیں مگر مسلمان ہیں۔ اس بیچارے کو بھلا کیا معلوم کہ جو بھارتی ڈویژن مشرقی پاکستان پر حملہ آور ہوئے تھے ان میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ اس وقت ضروری بات یہ تھی کہ لاشوں اور جیپ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ ہم نے چاروں لاشوں کو اٹھا کر ان کی جیپ میں پچھلی سیٹ پر ڈال کر اوپر گھاس پھونس ڈال کر انہیں چھپا دیا، پھر زمین پر گرے ہوئے خون کے دبوں کو بھی مٹا دیا۔ جس جیپ میں مکتی بائنی کی لاشیں پڑی تھی اسے میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرے پیچھے پیچھے الطاف اکبر شہناز کو لیے جیپ میں چلا آ رہا تھا۔ بڑی سڑک پر آنے کی بجائے میں جیپ کو درختوں میں سے نکال کر ایک اونچی جگہ پر لے گیا جہاں نیچے گہری کھائی تھی۔ جیپ کو لاشوں سمیت کھائی میں لڑکانے سے پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ جیپ کی تلاشی لینی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہاتھ آ جائے جو فرار میں ہماری مدد کر سکے۔ الطاف اکبر اپنی جیپ پیچھے روک کر میرے پاس آ گیا۔ جیپ کے ڈیش بورڈ میں تالا لگا ہوا تھا۔ ہم نے پتھر مار کر تالا بلکہ ڈیش بورڈ ہی توڑ دیا۔ اندر کچھ کاغذات اور مشروب کا فلاسک پڑا تھا۔ اس فلاسک کے پیچھے ایک کالی جلد والی پاکٹ بک رکھی تھی۔ یہ پاکٹ بک ایسی تھی کہ اس کو بھی تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے پاکٹ بک جیب میں رکھ لی اور جیپ کو لاشوں سمیت کھڈ میں لڑکا دیا۔ کھڈ میں گرتے ہی ایک دھماکہ ہوا اور جیپ شعلوں کی لپیٹ میں آ کر جلنے لگی۔ ہائی وے پر ہماری انڈین فوجی جیپ فراٹے بھرتی چٹا گانگ کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں ہمیں کئی بھارتی ٹرک اور جیپیں ملیں لیکن کسی کو ہم پر شک نہ ہوا۔ دوپہر کو ہم نے سڑک کے کنارے ایک ریستوران سے کھانا لے کر کھایا اور آگے روانہ ہو گئے۔ الطاف اکبر کا خیال تھا کہ چٹا گانگ بندرگاہ ہے، وہاں انڈین فوجوں کی نقل و حرکت زیادہ ہوگی، اسی لیے ہمیں شہر میں داخل ہونے کی بجائے کسی جنگل میں سے سرحد کی طرف بڑھنا چاہیے۔ میں اس مقفل پاکٹ بک کا بھی جائزہ لینا چاہتا تھا کہ اس میں آخر ایسی کون سی بات ہے کہ اسے تالا لگایا گیا ہے۔
ابھی شام نہیں ہوئی تھی، ایک بڑے شہر کے مضافات شروع ہو گئے۔ ہم بیرونی علاقے سے گزر رہے تھے، یہاں کئی مکانوں کے جلے ہوئے ڈھانچے کھڑے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ غیر بنگالیوں کے مکانات تھے۔ جگہ جگہ بنگلہ دیشی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ انڈین فوج کے جوان ٹرکوں اور جیپوں میں گھوم رہے تھے۔ ہمارے قریب سے ایک بھارتی بختر بند گاڑی گزری جس میں کچھ سویلین قیدی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ الطاف نے کہا، ہمیں اس شہر سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جانا چاہیے۔ میں نے جیپ اس سڑک پر ڈال دی جو شہر کے کنارے سے ہوتی ہوئی ہائی وے سے جا ملتی تھی۔ یہ رنگ پور شہر تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہاں بے شمار بنگالیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ میں اپنے کاروباری دورے کے سلسلے میں کئی بار اس شہر میں آیا تھا۔ میں شہر نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ یہاں کے کاروباری حلقے مجھے جانتے تھے اور انڈین فوجی وردی میں بھی مجھے پہچان سکتے تھے۔ ہم ہائی وے سے دور ہی تھے کہ دیکھا سڑک پر بھارتی فوج کا ایک کانوائے رکا ہوا ہے۔ جیپ کو ایک ذیلی سڑک کی ڈھلان پر ڈال دیا۔ یہاں نشیب میں ڈلوانس چھتوں والی کوٹھیاں اور مکان تھے جن پر بھی بنگلہ دیشی پرچم لہرا رہے تھے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں جیپ کھڑی کر کے ہائی وے پر انڈین کانوائے گزر جانے کا انتظار کیا جا سکے۔ چھوٹی سڑک نشیب میں ایک ٹیلے کے پیچھے سے گھوم کر چڑھائی کی طرف آ گئی۔ آدھی فرلانگ کی چڑھائی تھی، اوپر زمین ہموار ہو گئی۔ یہاں سے یہ سڑک کوئی 2 فرلانگ آگے جا کر پھر سے ہائی وے کے ساتھ مل جاتی تھی۔ یہاں سے بھی بھارتی فوج کے ٹرک اور بختر بند گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے جلی ہوئی کوٹھی کے عقب میں جیپ کھڑی کر دی۔ میری ہدایت پر الطاف اکبر شہناز کو کوٹھی کے کمرے میں چھوڑ کر آیا تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکیں۔ اب میں نے جیپ سے وہی مقفل پاکٹ بک نکال لی تو الطاف بولا، آخر اسے لاک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آج کل اس قسم کی پاکٹ بکیں عام ملتی ہیں، بس فیشن سا بن گیا ہے۔ ممکن ہے اس کے اندر سوائے حساب کتاب کے اور کچھ نہ ہو۔ یہ کہہ کر میں نے پاکٹ بک کا تالا توڑ ڈالا۔ اس کی ورق گردانی کی تو پتہ چلا کہ اکثر صفحات خالی پڑے تھے۔ بیچ کے کئی صفحات گوند لگا کر جوڑ دیے گئے تھے۔ انہیں چاقو سے کاٹا تو درمیان کے دونوں صفحات پر انگریزی زبان میں یہ تحریر درج تھی: ایسٹرن کمانڈو چٹاگانگ 15واں بختر بند ڈویژن 8ویں مرہٹا ریجیمنٹ کے کرنل گپتا سارتھی سے ملو۔ تمہارا خفیہ کوڈ پام آئل نارمنی ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کی شکل سے ناواقف ہو۔ یہ کوڈ تمہاری شناخت ہوگی۔ تمہیں ایسٹ پاکستان ڈھاکہ ہائی کمانڈ کی ملٹری انٹیلیجنس کے خفیہ کاغذات کی فائل حاصل کر کے کرنل گپتا کو پہچانی ہے۔ آگے تمہارا مشنل کرنل گپتا ہی تمہیں بتائے گا۔ کسی انڈین فوجی افسر کو بھی تمہاری سرگرمیوں کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹاپ سیکرٹ مشن ہے جس کے لیے تمہیں مکتی باہنی کے بھیس میں ڈھاکہ بھیجا جا رہا ہے۔ پاکستان آدھا ختم ہو گیا ہے، اس کے دوسرے بازو کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اس مشن کی تکمیل بہت ضروری ہے۔ کرنل گپتا کو تمہارے بارے میں بتا دیا گیا ہے، وہاں تمہارا کوئی نام نہیں ہوگا، تم انڈین فوج کے ایک عام حوالدار ہوگے۔ کرنل گپتا تمہیں جس نام سے پکارے گا وہی تمہارا نام ہوگا۔ گڈ لک، پام آئل نارمنی۔ یہ بھارت کی ملٹری انٹیلیجنس کی کوئی ٹاپ سیکرٹ تباہ کن اسکیم تھی جس کی مدد سے بھارت پاکستان کے مشرقی بازو کو کاٹنے کے بعد اب مغربی پاکستان کو بھی ختم کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ 1 سیکنڈ کے اندر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس ناپاک منصوبے کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور اسے مکمل طور پر تباہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک حیرت انگیز اتفاق تھا کہ اس خفیہ منصوبے کا مجھے سراغ مل گیا تھا۔ یہ تائید عزتی تھی اور میں نے پاکستان کی بقا پر اپنی جان تک قربان کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ یہ پاکستان کے خلاف بھارتی انٹیلیجنس کی کوئی گھناؤنی سازش تھی، مگر ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم تو خود اس ملک میں اپنی جانیں بچاتے پھر رہے تھے۔ الطاف نے کہا، میرے دل میں کیا تھا، میں نے کیا فیصلہ کیا تھا اس سلسلے میں الطاف اکبر کو اس وقت میں نے کچھ نہ بتایا، بس اس کی ہاں میں ہاں ملا دی اور پاکٹ بک بند کر کے جیب میں رکھ لی۔ میں نے کوڈ ورڈ یاد کر لیا، پام آئل نارومنی۔ اب میرا ہر حالت میں چٹاگانگ جانا ضروری تھا، مگر میں نے اپنے عزائم سے الطاف اکبر کو آگاہ نہیں کیا۔ شہناز ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی ہے، مگر ہم اسے کہیں چھوڑ بھی تو نہیں سکتے۔ کیا خیال ہے اگر ہم اپنے آپ کو انڈین آرمی کے حوالے کر کے قیدی بن جائیں تو جنیوا کنونشن کی روح سے ہمارے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا اور یوں شہناز بھی محفوظ ہو جائے گی۔ الطاف نے کہا۔ میں نے الطاف اکبر پر ایک خاموش نگاہ ڈالی۔ اس کی سوچ بڑی نارمل تھی۔ وہ اپنی میری ایک بدقسمت مسلمان لڑکی کی جان بچانا چاہتا تھا، لیکن وہ 2 باتوں سے بے خبر تھا۔ پہلی بات یہ کہ جنگ میں جنیوا کنونشن جیسے معاہدوں کے پرزے اڑا دیے جاتے ہیں، اور دوسری یہ کہ میں ایک کمانڈو تھا۔
جو اپنی جان کسی حالت میں بھی اپنے وطن عزیز سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، ابھی تو ہمیں چٹاگانگ پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری ساری توجہ پاکستان کے خلاف بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کے ناپاک اور گھناؤنے مشن کی طرف تھی، جس کے ذریعے وہ پاکستان کے بچے ہوئے ٹکڑے کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس مشن کو اپنی جان کی بازی لگا کر بھی نیست و نابود کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ میں یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ وہ خفیہ مشن کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ چٹاگانگ پہنچ کر 15ویں ڈویژن کی 8ویں مرہٹا ریجیمنٹ کے کرنل گپتا سارتھی سے ملاقات کی جائے۔ مکتی بائنی والا تو جہنم واصل ہو چکا تھا، اب اس کی جگہ میں کوڈ کی مدد سے کرنل گپتا سے ملاقات کر کے اس گھناؤنے مشن کی تفصیل معلوم کرنا چاہتا تھا۔ یہ خوش قسمتی تھی کہ بھارتی انٹیلیجنس کے اس آدمی کا رینک بھی حوالدار بتایا گیا تھا اور میں بھی انڈین فوج کے ایک حوالدار کی وردی میں ہی تھا۔ قدرت پاکستان کے دشمنوں کے ناپاک منصوبوں سے بچانے کے لیے میری مدد کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ درختوں کے عقب میں دور چٹاگانگ ڈھاکہ ہائی وے سے صاف ہو گئی تھی۔ فوج کا کانوائے گزر گیا تھا۔ میں نے الطاف اکبر سے کہا کہ وہ شہناز کو لے آئے، ہمیں ابھی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ شہناز نے غسل کر لیا تھا اور وہ کچھ تازہ دم لگ رہی تھی۔ ہم اناناس کے باغ میں سے ہوتے ہوئے بڑی سڑک پر آ گئے۔ یہاں سڑک کے کنارے ایسے فوجی مورچے دیکھے جو کچلے ہوئے تھے، لگتا تھا کہ ان کے اوپر سے ٹینک گزرے ہیں۔ ایک جگہ 2 لاشیں بھی دیکھیں جو جاڑیوں کے پاس اوندھی پڑی تھی۔ انڈین کانوائے ہم سے کافی آگے تھا۔ میں نے مصلحتاً جیپ کی رفتار کم ہی رکھی۔ مشرقی پاکستان میں ابھی بھی بد نظمی اور افراتفری کا عالم تھا۔ اگرچہ پاک فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن جنوبی اور مشرقی محاذوں پر پاک فوج کے غیور جوان ابھی تک جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس قسم کی فضا میں اکا دکا فوجی گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے خصوصی پوسٹ کہیں بھی نہیں تھی اور ہم اس صورتحال کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ کسی بڑے شہر میں داخل ہوتے وقت معمولی سی چیکنگ کا سامنا کرنا پڑتا جو 2-4 لفظوں اور سلیوٹ تک ہی محدود رہتی۔ ڈھاکہ سے باہر حالات بہت مختلف تھے اور یہاں زیادہ تر بنگالی ریجیمنٹیں مصروف کار تھیں۔ بھارتی فوجوں کا اعتماد ڈھاکہ اور چٹاگانگ میں زیادہ تھا۔ دوپہر کو ہم نے ایک قصبے کے باہر جیپ کھڑی کر کے کھانا کھایا اور دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ شاید تھکاوٹ، پریشانی اور رت جگہ کے باعث شہناز کو بخار ہو گیا تھا۔ ایک بنگالی دکاندار سے ہم نے ایسپرو خرید کر شہناز کو چائے کے ساتھ 2 گولیاں کھلائی۔ میرا ذہن اب صرف بھارتی فوج کے پاکستان دشمن خفیہ منصوبے کے خلاف کام کر رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ شہناز اور الطاف اکبر کو کسی محفوظ جگہ پہنچا کر خود اپنا کمانڈو مشن شروع کر دوں۔ دوسرا دن اور دوسری رات سفر کر کے ہم آخر چٹاگانگ پہنچ گئے۔ شہناز کا بخار اور تیز ہو گیا تھا اور وہ پچھلی سیٹ پر ہی پڑی تھی۔ الطاف نے کہا کہ کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ڈاکٹر کو دکھانے کا مطلب تھا کہ ہمارا راز فاش ہو جاتا۔ کم از کم ڈاکٹر کو یہ ضرور معلوم ہو جاتا کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے۔ اگر ہم کسی بنگالی مسلمان ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے تب بھی ان حالات میں اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شہناز کا جسم بخار میں واقعی بہت گرم تھا۔ چٹاگانگ شہر کی حالت بھی ڈھاکہ سے بہت بہتر نہیں تھی۔ جگہ جگہ غیر بنگالیوں کی دکانیں اور مکان ٹوٹے پڑے تھے۔ بازاروں میں بنگالی جلوس نعرے لگاتے پھرتے تھے۔ یہاں انڈین فوج بھی کافی تعداد میں تھی اور بنگالی ریجیمنٹ کے جوان بھی مکتی بائنی گروپ کے ساتھ مل کر غیر بنگالیوں کے بچے کھچے مکانوں کو لوٹ رہے تھے۔ چٹاگانگ میں رہنے والے تقریباً سبھی غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ فرار ہو چکے تھے۔ کسی غیر بنگالی مسلمان ڈاکٹر کے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شہناز کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس نے بخار میں شدت کے باعث بڑبڑانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بار بار اپنے شہید خامند کو پکارتی تھی۔ یہ بات ہمارے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میں جیپ کو شہر کے گنجان علاقے سے نکال کر احمد بازار میں سے ہوتا ہوا مضافات کی طرف لے گیا تاکہ مکتی بائنی اور انڈین فوجیوں کی نظروں سے دور رہا جا سکے۔ راستے میں میری نظر انڈین فوج کی ایک ایمبولینس پر پڑی تھی جو احمد بازار کے کونے پر ایک عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے شہناز کو ایک درخت کے نیچے الطاف اکبر کے پاس چھوڑا اور خود جیپ لے کر ایمبولینس کی طرف چلا۔ یہ بھارت کی میڈیکل کور کی ایمبولینس تھی اور وہاں ایک گودام سے 3-4 بھارتی فوجی دوائیوں کے باکس نکال کر گاڑی میں بھر رہے تھے۔ میں جیپ کھڑی کر کے ان کے پاس آ گیا تو سپاہیوں نے مجھے سلیوٹ کیا۔ میں نے سلیوٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا، او جوانوں، او تمہارے پاس کوئی بخار شخار کی دوا ہے تو دے دو، ہمارا ایک گرائی بیمار ہو گیا ہے۔ ان فوجیوں میں ایک حوالدار بھی تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، سر ہمارے پاس تو پیشنٹ دعائیں ہیں، آپ یونٹ ڈسپینسری کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہاں ڈاکٹر میش موجود ہوں گے۔ میں نے کہا، وہ اس کی کیا ضرورت ہے، معمولی بخار ہے، کوئی پیٹنٹ دوائی سپلائی کر دو۔ یہ چونکہ میڈیکل کور کے آدمی تھے
اس لیے انہیں بخار، نزلہ، زکام وغیرہ کی دوائیوں کا بخوبی علم تھا۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی ڈبیا دی جس میں کچھ کیپسول تھے۔ سر ایک کیپسول اپنے گرائی کو دے دیں، بھگوان کی دیا سے بخار فوراً اتر جائے گا۔ میں نے جیپ میں بیٹھتے ہوئے پوچھا، اوے جوان، ادھر 8ویں مرہٹا رجمنٹ کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے اوے؟ بھارتی سپاہیوں نے قدرے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ حوالدار بولا، سر ہم سب 8ویں مرہٹا رجمنٹ کے جوان ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں سر کہ یہاں صرف 8ویں رجمنٹ ہی ڈپلائی ہے۔ آپ کی رجمنٹ کون سی ہے سر؟ میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، ٹھیک جوان، ہم تمہارا چیکنگ کر رہا تھا۔ تم کو معلوم ہے ادھر دشمن لوگ بھی ہماری وردی میں پھرتا ہے۔ اوکے جوان، اپنا کام کرو۔ میں جیپ سٹارٹ کر کے تیز رفتاری سے آگے نکل گیا۔ یہ ایک بلائے ناگہانی تھی۔ اس مرہٹا رجمنٹ کا مطلب تھا کہ چٹاگانگ میں 15ویں بختر بند ڈویژن کی 8ویں مرہٹا رجمنٹ کام کر رہی تھی۔ یہاں سے کرنل گپتا سارتھی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کوئی دشوار کام نہیں تھا۔ میں نے الطاف اکبر کو کچھ نہیں بتایا۔ شہناز کو کیپسول کھلایا، اسے جیپ کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر اوپر کمبل ڈال دیا۔ اس وقت ہمارا سب سے اہم مسئلہ کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں ہم رات بسر کر سکیں۔ ہم کسی انڈین فوجی بیرک میں تو جا نہیں سکتے تھے۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے کاکس بازار کی طرف نکل جانا چاہیے، وہاں سے ہم کسی طرح سرحد پار کر کے برما میں داخل ہو سکتے ہیں۔ الطاف نے کہا، لیکن میرا پروگرام تبدیل ہو چکا تھا۔ پاکستان کے خلاف خطرناک ترین بھارتی منصوبے کا انکشاف ہونے کے بعد میں اس وقت تک وطن عزیز کی سرزمین پر قدم رکھنا چاہتا تھا جب تک اس ناپاک منصوبے کو خاک میں نہ ملا دیتا، لیکن اس سے پہلے الطاف اکبر اور شہناز کو کسی محفوظ مقام تک پہنچا دینا چاہتا تھا۔ میں نے جواب میں کہا، شہناز کو آرام کی ضرورت ہے، جب تک اس کا بخار نہیں اتر جاتا ہمیں کس بازار کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ الطاف اکبر نے سوال کیا کہ ہم چٹاگانگ میں کہاں رہ سکتے ہیں؟ میرا خیال غیر بنگالیوں کی چھوڑی ہوئی کوٹھیوں کی طرف چلا گیا۔ چٹاگانگ کے مضافات میں ایک ٹیلے پر بریلی خاندان کے ممتاز حسین خان کی ایک کوٹھی ہوا کرتی تھی۔ اپنے کاروبار کے سلسلے میں چٹاگانگ جاتا تو ان کی کوٹھی پر ضرور جایا کرتا تھا۔ خان صاحب کا چٹاگانگ میں کاغذ کا کاروبار تھا اور وہ اپنے کنبے کے ساتھ بڑی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے الطاف کو جیپ میں بٹھایا اور اس کی کوٹھی کی طرف چل دیا۔ کوٹھی تباہی و بربادی کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ سارا سامان لوٹا جا چکا تھا، کمروں میں ٹوٹی پھوٹی چیزیں بکھری ہوئی تھی، لیکن بڑے بڑے پلنگ موجود تھے۔ ہم نے شہناز کو ایک پلنگ پر لٹا دیا۔ کچن کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ گیس اور پانی تو ہے مگر کھانے پینے کی کوئی شے موجود نہیں ہے۔ میں نے الطاف کو شہناز کے پاس چھوڑا اور خود جیپ لے کر بڑے بازار میں آ گیا۔ پہلا کام یہ کیا کہ ایک پٹرول پمپ سے جیپ کی ٹینکی فل کروائی اور پٹرول والے کو یوں ہی 8ویں مرہٹا رجمنٹ کی پرچی لکھ کر دے دی۔ اس کے بعد مارکیٹ سے چائے، دودھ، بسکٹ، ڈبل روٹی، چاول اور مرغی کا گوشت خریدا۔ کچن میں یہ سامان رکھ کر میں نے چائے بنائی۔ شہناز کا بخار کافی اتر چکا تھا، اسے چائے پلائی تو اس کی طبیعت قدرے بہتر ہو گئی۔ اسے صورتحال سے آگاہ کیا گیا اور بتایا کہ 2-1 روز اس کوٹھی میں قیام کرنے کے بعد ہم لوگ کاکس بازار روانہ ہو جائیں گے۔ شہناز کچن میں جا کر مرغی اور چاول تیار کرنے میں لگ گئی۔ میں اور الطاف اکبر آئندہ پروگرام کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ کئی روز بعد ہم نے پیٹ بھر کر گھر کے پکے ہوئے چاول اور مرغی کھائی تو طبیعت بشاش ہو گئی۔ شہناز کو ہم نے آرام کرنے کا مشورہ دیا اور خود برآمدے کے بغلی کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ یہاں 2-1 ٹوٹی پھوٹی کرسیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے الطاف کو بتایا کہ یہاں ممتاز حسین خان صاحب عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے، خدا جانے ان کا انجام کیا ہوا ہوگا۔ ہم نے کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا ایک طرف کر دیا تھا، یوں ہم باہر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ ہماری جیپ کوٹھی کے پورچ میں ایک طرف سائے میں کھڑی تھی اور باہر سے اس پر نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی سو گئے۔ 4 بجے جاگے تو دیکھا کہ شہناز کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اس کی طبیعت پوری طرح بحال ہو چکی تھی۔ شام کو بازار جا کر اس کے لیے میں کپڑوں کا ایک اور مردانہ جوڑا اور چپل خرید لایا۔ رات کو بھی اس نے کھانا پکایا۔ ہم نے موم بتی جلا رکھی تھی۔ رات 9 بجے شہناز کو سلا دیا۔ الطاف اکبر برآمدے والے کمرے میں سو گیا اور میں باہر برآمدے میں پہرا دینے لگا۔ میری گھڑی رات کے 11:15 بجا رہی تھی۔ میں برآمدے میں ستون کے پاس سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ اسٹین گن میرے پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔ کسی وقت نیند کا جھونکا سا آ جاتا مگر میں ہر بار نیند کے اس حملے کو پسپا کر دیتا۔ اچانک میری چھٹی حص نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں چوکس ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ ہی رہا تھا کہ کوئی بھاری شے میرے اوپر آ کر گری۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا ایک آدمی نے میری گردن میں بازو کا شکنجا ڈال دیا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چاقو کی نوک میری کمر میں چبھنے لگی۔ تمہارے ساتھ اندر اور کون ہے؟ لہجہ پنجابی فوجیوں جیسا تھا۔ یہاں اگرچہ اندھیرا تھا
मगर सितारों की धीमी धीमी रोशनी भी थी। मैंने हमला आवर का बाजू देखा, वो मेरी तरह शोख हरे रंग की भारतीय फौजी वर्दी में था। मैंने कहा, मेरे साथ अंदर एक फौजी जवान है, मगर तुम इंडियन फौजी हो, हम भी इंडियन फौजी हैं। इतने में दूसरे आदमी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने मेरी स्टेन गन उठा ली और मेरी कमर से लटका हुआ पिस्तौल भी निकाल लिया। वो एक कद आवर जवान था, उसकी वर्दी भी इंडियन फौज की थी। मैंने सोचा कि शायद ये भी हमारी तरह पाकिस्तानी फौज के जवान हैं जो भारतीय फौज की वर्दी में इस जहन्नम से निकलने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। उनके कद काठ और बात करने का अंदाज बता रहा था कि वो मगरबी पाकिस्तान की रेजिमेंट के जवान है। उन्होंने मेरे हाथ पीछे जकड़ दिए और कहा, अपने साथी के पास चलो। अल्ताफ अकबर कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो जाग रहा होता तो फायरिंग करके उन दोनों को हलाक कर डालता। अल्ताफ को उन्होंने ठोकर मारकर जिगाया। एक जवान पिस्तौल तान कर उसके सर पर खड़ा हो गया। अल्ताफ ने पलकें झपकाते हुए उन दोनों फौजियों को और फिर मुझे देखा। मेरे हाथ पीछे बंधे हुए हैं। मैंने उनमें से एक फौजी से खालिस पंजाबी ज़बान में कहा, एक इंडियन फौजी की दूसरे इंडियन फौजी पर हमला करने की बात समझ में नहीं आ रही। अगर तुम अपने दिल का हाल बता दो तो हम भी एक राज तुम पर फाश कर देंगे। मेरा दिल कहता है कि तुम पाक फौज के जवान हो। पुरानी मेज पर मोमबत्ती रोशन थी। दोनों फौजियों ने हमें घूर कर देखा। उनमें से जो कद आवर था वो मेरे करीब आकर बोला, तुम कौन लोग हो? हम दोनों उस वक्त तुम्हारी कैद में हैं। अगर तुम इंडियन फौजी हो तब भी हमारा राज राज नहीं रह सकता। तुम हमें अपने हेडक्वार्टर ले जाओगे, जहां ये बात खुल जाएगी कि हम दोनों पाकिस्तानी फौज के आदमी हैं। अब तुम लोगों को चाहिए कि हकीकत हाल हम पर वाज़ेह कर दो। अल्ताफ अकबर ने अपना और अपनी रेजिमेंट का नाम बता दिया। मैंने भी अपना नाम और ढाका में अपने कारोबार के बारे में बताते हुए कहा कि साथ वाले कमरे में एक पाकिस्तानी सिविल अफीसर की बीवी मौजूद है जो मर्दाना लिबास में है और जिसके शोहर को मुक्ति बाहिनी वालों ने उसकी आंखों के सामने हलाक कर दिया था। फिर हमने बारी बारी कलमा शरीफ पढ़ा। उस पर उन्होंने बाकायदा हमारा मेडिकल चेकअप किया और फिर हमें गले लगा लिया। कद्दावर फौजी बोला, मेरा नाम सजावल खान है, ये मेरा साथी लांस नाइक करम दाद है। हमारा ताल्लुक पाक एयर फोर्स के ग्राउंड स्टाफ से है। हमने 2 इंडियन फौजियों को हलाक करके उनकी वर्दियां पहन ली थी। हमें पता चला था कि यहाँ टीले की दूसरी जानब इंडियन हेलीकॉप्टर ब्रिगेड का बेस है। हम एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर यहाँ से बर्मा की तरफ निकल जाना चाहते थे। ये कोठी टीले के ऊपर थी। हम यहाँ से हेलीकॉप्टर का बेस का जायजा लेना चाहते थे कि हमें पोर्च में भारतीय जीप और फिर तुम सीढ़ियों में बैठे नजर आए। उन्होंने साथ वाले बेडरूम में जाकर शहनाज को सोते हुए देखा। मेरे बाजू खोल दिए गए थे। सजावल के पास दूरबीन भी थी। कोठी की छत पर लेटकर हमने बारी बारी दूरबीन से दूसरी तरफ नशीबी मैदान की जानिब देखा। वहाँ 2 फौजी हेलीकॉप्टर खड़े थे। उनमें से एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर हम सब यहाँ से काकस बाजार और वहाँ से सरहद पार करके बर्मा पहुँच सकते थे। सजावल खान ने कहा, मैं हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं जानता, लेकिन तुम लोगों के लिए हेलीपैड तक का रास्ता साफ कर सकता हूँ। मैंने जवाब दिया। लांस नाइक करम दादा मुस्कुराया। ग्राई, ये काम किसी कमांडो का है। तुम एक कारोबारी आदमी हो। तुमको दुश्मन इंडियन वर्दी में भी भून कर रख देगा। मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। हम चारों इंडियन वर्दी में हैं। हमें हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में कौन रोक सकता है? अल्ताफ अकबर ने कहा, तुम भी नया नया फौज में लगता है जंगली। तुमको इतना भी मालूम नहीं कि जब हेलीकॉप्टर मूव होता है तो कंपनी ऑफिस से उसकी मूवमेंट का ऑर्डर आता है, परमिट कटता है, सिग्नल दिया जाता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो हेलीकॉप्टर के पास जाएगा तो हमसे मूवमेंट ऑर्डर मांगा जाएगा और फिर हम गिरफ्तार हो जाएगा। फिक्र ना करो, ये काम इंशाअल्लाह कल हो जाएगा। चलो अभी नीचे चलकर आराम करते हैं, मैंने कहा। सुबह सुबह सजावल खान और करमद ने वुजू करके नमाज अदा की। हमने भी उनके साथ नमाज पढ़ी। शहनाज बेदार हुई तो कमरे में किचन के बाहर 2 इंडियन फौजी देखकर सकते में रह गई। हमने सजावल और करम दाद का तारफ़ कराते हुए सूरत हाल बयान की तो उसे कुछ हौसला हुआ। जवान इस औरत को मर्दाना कपड़े ना पहनाओ, ये गुनाह की बात है। हम मर्द किस लिए साथ है, हम इसकी हिफाजत करेगा, सजावल ने कहा। शहनाज ने हम सब के लिए नाश्ता बनाया जो हमने किचन के फर्श पर बैठकर खाया। चाय पी। मैंने सजावल खान से उसके फरार की स्कीम के बारे में मजीद बातें शुरू कर दी। वो हेलीकॉप्टर चलाने में माहिर था। उसका कहना था कि एक बार मैं तुम लोगों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया और हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में बुलंद हो गया तो फिर कोई माई का लाल इसकी हवा तक को नहीं छू सकेगा।
اس کی باتوں میں بھرپور اعتماد تھا۔ دوپہر کے وقت ہم نے ایک بار پھر ہیلی کاپٹر بیس کا معائنہ کیا۔ ہم چھت پر لیٹے ہوئے تھے اور باری باری دوربین لگا کر دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا بیس تھا۔ دن کے 10 بجے ہیلی کاپٹر پرواز کر گئے۔ ہم نیچے کمرے میں آ گئے۔ سجاول خان اور کرم داد نے ہمیں ڈھاکہ ایئرپورٹ سے اپنے فرار کی داستان سنائی۔ بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان تھی۔ انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی کہ ملی کے محاذ پر ہمارے جوان ابھی تک دشمن کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ تیسرے پیر دونوں ہیلی کاپٹر واپس اپنے ہیلی پیڈ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ہیلی پیڈ کے ماحول کا جائزہ لیا۔ یہاں سامنے 2 منزلہ عمارت تھی جس کے آگے ریجیمنٹل کلر کا جھنڈا نصب تھا۔ 2 انڈین سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ہیلی پیڈ کے آگے بھی پہرا لگا تھا۔ عمارت کے باہر 4 فوجی ٹرک ایک طرف کھڑے تھے۔ اندر دفتر میں فوجیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ میں نے ایک انڈین کیپٹن کو دفتر سے نکل کر ٹرک کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے کاندھے پر 3 اسٹار چمکتے نظر آ رہے تھے۔ شاید یہ انڈین کیپٹن چھٹی کر کے واپس جا رہا تھا۔ اس کا اردلی اس کے ساتھ تھا۔ میں چھت سے نیچے آ گیا۔ شہناز ہمارے لیے چائے بنا کر لے آئی اور ہم نے اسی رات ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر کے اس کے ذریعے فرار کا منصوبہ تیار کر لیا۔ میں نے یہی بتایا کہ میں بھی ان کے ساتھ فرار ہو رہا ہوں۔ اصل بات کیا تھی وہ میں نے ان پر ظاہر نہیں کی۔ مجھے اس بات کی تسلی اور خوشی تھی کہ الطاف اکبر اور شہناز کو پاک فوج کے 2 جان باز مل گئے ہیں جو انہیں اس جہنم سے نکال کر لے جائیں گے۔ سجاول خان اور کرم داد نے جو بھارتی وردیاں پہن رکھی تھی وہ عام سپاہیوں کی وردیاں تھیں۔ صرف الطاف اکبر کی وردی بھارتی فوج کے صوبیدار میجر کی وردی تھی، یعنی ہم میں وہی ایک انڈین افیسر تھا۔ خود میری وردی حوالدار کی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر ہم نے اپنا ایمونیشن چیک کیا۔ سجاول خان ہماری پارٹی کا لیڈر بن گیا۔ ٹھیک 1 بجے رات ہمیں آپریشن شروع کرنا تھا کیونکہ 12:30 بجے رات ہیلی کاپٹر پیڈ کی گارڈ تبدیل ہوتی تھی اور پہلی گارڈ ٹرک میں بیٹھ کر بیرک کی طرف چلی جاتی تھی۔ سجاول خان کو خطرہ تھا کہ شہناز کا سویلین لباس کوئی مشکل کھڑی نہ کر دے۔ اس نے شہناز کو خالص فوجی انداز میں کہا، کڑیے تم ہمارے پیچھے پیچھے رہنا، خبردار ادھر ادھر مت ہونا، کسی نے کوئی سوال کیا تو جواب مت دینا، ایک دم چپ رہنا، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ ہمارے پاس اسلحے کی شکل میں 4 اسٹین گنے، 4 پستول، 2 چاقو تھے، دستی بم ایک بھی نہیں تھا۔ اسی اسلحے اور اپنی انڈین فوجی وردی کی مدد سے ہیلی پیڈ پر جا کر ہیلی کاپٹر پر قبضہ کرنا اور اسے وہاں سے اڑا کر فرار ہونا تھا۔ سجاول خان نے میری ڈیوٹی یہ لگائی کہ میں کمپنی آفس جا کر وائرلیس سیٹ تباہ کر دوں تاکہ خطرے کا سگنل نہ دیا جا سکے۔ اس کمانڈو اٹیک کی جزیات پر بار بار غور کیا گیا اور کوٹھی کے کمرے میں ہی اس کی دوبارہ ریہرسل بھی کر لی گئی۔ رات کا کھانا ٹھیک 8 بجے کھا لیا گیا۔ شہناز، الطاف اکبر اور کرم داد کو سلا دیا گیا۔ میں اور سجاول خان جاگتے رہے۔ سجاول خان نے مجھے بھی سو جانے کے لیے کہا، اوئے تم سویلین جوان ہو، یہ فوجی آپریشن ہے، سو جاؤ۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، مجھے جاگنے کی عادت ہے۔ سجاول خان نے میرے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، اوئے معلوم ہوتا ہے تم کو کسی نے الو بھون کر کھلا دیا ہے۔ رات کے ٹھیک 1 بجے میں اور سجاول خان کوٹھی کی چھت پر گئے۔ ہم نے دوربین کی مدد سے جائزہ لیا۔ ہیلی کاپٹر اپنی جگہ موجود تھے۔ عمارت کی چھت پر لگی ہوئی سرچ لائٹ ان پر پڑ رہی تھی۔ 4 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ یہ نئی گارڈ پارٹی تھی۔ کمپنی آفس کے باہر بھی ایک مسلح سپاہی موجود تھا۔ آفس میں روشنی ہو رہی تھی۔ اندر وائرلیس آپریٹر بیٹھا تھا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک 1:15 پر سب کو جگا دیا گیا۔ سجاول خان نے خالص فوجی کمانڈر کے لہجے میں کہا، آپریشن شروع ہو گیا، کھنگ کھانسی بند، خسر پھسر بند، کوئی آواز نہیں نکالے گا، ہم آگے بڑھ کر بات کرے گا۔ شہناز بی بی تم کرم داد کے ساتھ رہے گا، اوکے؟ گھڑیاں چیک کرو، خبردار کوئی گولی نہیں چلائے گا جب تک میں آرڈر نہ دے دوں۔ پھر میری طرف پلٹ کر بولا، تم سویلین جوان پکا کام کرے گا، کچا کام نہیں کرے گا، تم بلونگڑا جیسا ہے، تمہیں فوجی آپریشن کا تجربہ نہیں ہے، کیا تم وائرلیس آپریٹر کو قابو کرے گا؟ بولو سویلین جوان۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہم اسے قابو کرے گا۔ وہ کبھی کبھی تو تم مجھے کمانڈو لگتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہم سب کا اسلحہ چیک کیا اور ہم کوٹھی سے نکل کر رات کی خاموشی اور اندھیرے میں ہیلی پیڈ کی طرف چل پڑے۔ ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر سڑک پر آئے تو سامنے کمپنی کا گیٹ آ گیا جو بند تھا اور جہاں ایک انڈین فوجی چل کر پہرا دے رہا تھا۔ اس نے اپنے کاندھے سے 303 کی رائفل لٹکا رکھی تھی۔ میں نے اپنی چال آہستہ کر لی اور سجاول خان کے بائیں طرف آ گیا۔ انڈین فوجی دستے کو مارچ کر کے اپنی طرف آتے دیکھ کر گارڈ نے بلند آواز میں کہا، پاس ورڈ بتاؤ۔ اب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس قسم کی فوجی تنصیبات اور فوجی اڈوں پر ہر رات کا ایک پاس ورڈ ہوتا ہے
جس کو بولے بغیر کوئی فوجی علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سجاول خان نے بڑی دلیری سے کام لیتے ہوئے کڑکدار آواز میں کہا، اوئے جانگلی، ہم کو پاس ورڈ معلوم، تم کو معلوم نہیں؟ اوئے صوبیدار میجر صاحب، اپنی ریجمنٹ کو وائرلیس سگنل دینا مانگتا ہے، ہٹ جاؤ آگے سے۔ الطاف اکبر کی وردی صوبیدار میجر کی تھی، وہ سامنے آ گیا۔ انڈین گارڈ سجاول خان کی کڑکدار آواز سے مرعوب ہو گیا تھا۔ اب جو اس نے ایک صوبیدار میجر کو سامنے دیکھا تو اس نے گیٹ کا بانس اوپر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر اسے اپنے فرض کا خیال آ گیا اور بولا، سر ہمیں آرڈر نہیں، جب تک پاس ورڈ نہیں بتائے گا ہم اندر داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس نے اب رائفل اپنے ہاتھ میں تھام لی تھی، میری انگلی بھی اسٹین گن کی ٹرائیگر پر تھی۔ سجاول خان آگے بڑھا اور بولا، اوئے جانگلی، ہم تمہارا کوٹ مارشل کرا دے گا، ادھر بوتھا لاؤ، کان ادھر کرو، ہم تمہیں پاس ورڈ بتائے گا۔ اس سے پہلے کہ انڈین گارڈ اپنا منہ قریب لاتا، سجاول خان نے کمال پھرتی سے لپک کر انڈین گارڈ کی گردن اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے لی اور 1 سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں اسے اندھیرے میں گھسیٹ لیا۔ گو، سجاول خان کی آواز آئی۔ میں نے گیٹ کا بانس اوپر اٹھایا۔ کمپنی آفس کا برآمدہ وہاں سے 50-60 قدموں پر تھا اور وہاں پہرا دیتے فوجی کو اس کارروائی کی کوئی خبر نہ ہو سکی۔ ہم گیٹ میں داخل ہو گئے۔ سجاول نے گارڈ کو ہلاک کر دیا تھا اور اب ہمارے آگے آگے چل رہا تھا۔ سویلین جوان وائرلیس کو قابو کرنا ہے، سجاول خان نے ایک بار پھر سرگوشی میں تاکید کی۔ ہم کمپنی آفس کے برآمدے میں آ گئے۔ یہاں روشنی تھی۔ یہاں جو انڈین سپاہی پہرا دے رہا تھا اس کی طرف دیکھ کر سجاول خان کڑکا، جانگلی، ایک دم سے اٹینشن ہو جاؤ، یہ تمہاری ماں کی فیروز پور چھاونی نہیں ہے، ادھر تم دشمن کے ملک میں ہے، تمہارا کمانڈو کہاں ہے؟ انڈین سپاہی نے انڈین وردی میں پورے دستے کو دیکھا اور سجاول کی کڑک نے اسے اٹینشن کر دیا۔ اس نے الطاف اکبر کو بھارتی فوج کا صوبیدار میجر اور مجھے حوالدار سمجھ کر سلیوٹ مارا اور کہا، سر کمانڈر صاحب جا چکا ہے۔ سجاول خان نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، حوالدار کانشی رام، اندر جا کر اپنی ریجمنٹ کو وائرلیس دو کہ ہمارا آپریشن ختم ہو گیا ہے، ہمارے لیے کیا آرڈر ہے؟ اوکے سر۔ میں زور سے سلیوٹ مار کر وائرلیس روم کی طرف لپکا۔ اندر سے ہماری آواز سن کر وائرلیس آپریٹر بھی اٹینشن ہو گیا تھا۔ وہ سمجھا کہ رات کو انسپیکشن ٹیم آ گئی ہے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو بیچارہ انڈین وائرلیس آپریٹر جو نائک تھا، سر پر ٹوپی سنبھالتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے سلیوٹ کیا اور بولا، نائک بوٹا مل ڈیوٹی پر حاضر ہے جناب۔ کچھ طلب کیا؟ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس سے کاغذات طلب کر رہا تھا۔ الطاف اکبر یوں ہی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولنے لگا۔ وہ جان بوجھ کر دیر لگا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس کاغذات نہیں تھے۔ اتنے میں سجاول خان نے بلند آواز میں کہا، سر یہ ریکی مشن ہے، ہمارے کاغذات۔ شٹ اپ! ہندو آفیسر نے گرجدار آواز میں سجاول کو خاموش کرا دیا۔ تم بہت بک بک کرتے ہو، تم بھی اپنے کاغذ دکھاؤ۔ تم نے پاس ورڈ کیوں نہیں بتایا؟ بولو آج کا پاس ورڈ کیا ہے؟ یہ کہہ کر ہندو آفیسر نے ریوالور نکال لیا۔ سجاول خان نے ایک زوردار سلیوٹ مار کر کہا، سر ابھی بتاتا ہے پاس ورڈ، اور پھر اس نے اچھل کر ایک زوردار ٹھوکر ہندو آفیسر کے ہاتھ پر ماری۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ میں نے اسٹین گن کا ٹرائیگر دبا دیا۔ تڑ تڑ گولیوں کی پہلی بوچھاڑ میرے آگے 6 قدم پر برآمدے میں کھڑے ہندو سپاہی کی پیٹھ پر پڑی اور گولیاں اسے چھلنی کرتی آگے نکل گئیں۔ وہ منہ کے بل سیڑھیوں پر گر پڑا۔ میں چھلانگ لگا کر کمرے میں سے باہر آ گیا۔ ہندو آفیسر چلایا، گارڈ فائر! ہیلی پیڈ پر پہرا دیتے ہوئے دونوں سپاہی رائفل سے فائر کرتے ہوئے اس طرف دوڑے، مگر کرم داد کی اسٹین گن نے راستے ہی میں ان دونوں کو بھون ڈالا۔ اب وہاں ہمارے اندازے کے مطابق مزید کوئی فوجی نہیں تھا۔ سجاول خان چیخا، ہیلی کاپٹر کی طرف بھاگو، جلدی کرو جانگلی لوگ! کرم داد اور الطاف ہیلی پیڈ کی طرف دوڑے جہاں اب کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ سرچ لائٹ میں ہلکے سبز رنگ کا ہیلی کاپٹر پر پھیلائے خاموش کھڑا تھا۔ میں سجاول خان کے پیچھے تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر پر چڑھ گیا۔ اس نے اس کا دوسرا دروازہ کھول کر سیڑھی نیچے لٹکا دی۔ الطاف اکبر، شہناز اور کرم داد بھی سوار ہو گئے۔ میں ابھی تک اسٹین گن لیے نیچے کھڑا پوزیشن سنبھالے ہوئے تھا کہ اگر کسی طرف سے کوئی بچہ کھچا گارڈ نکل آئے تو اسے بھون ڈالوں۔ سجاول نے ہیلی کاپٹر کا انجن اسٹارٹ کر دیا اور باہر منہ نکال کر دھاڑا، اوئے جانگلی، تم وہاں کھڑا کس مامے کا انتظار کر رہا ہے؟ اوپر کیوں نہیں آتا؟ میں نے نیچے سے آواز دی، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہا، مجھے یہاں ایک ضروری کام ہے، خدا کے حوالے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ شہناز اور الطاف اکبر نے نیچے جھانک کر حیرانی اور تشویش سے مجھے دیکھا۔ میرے دوست، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خدا کے لیے اوپر آ جاؤ، تم زندہ نہیں بچو گے۔
ہیلی کاپٹر کے پنکھے چلنے لگے تھے جن کی وجہ سے زبردست شور اور تیز ہوا کے بگولے اٹھنے لگے تھے۔ میں منہ اوپر کر کے بولا، لیفٹیننٹ الطاف اکبر، میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا، میرے سامنے ایک اہم مشن ہے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں دوڑ کر ہیلی کاپٹر سے دور ہو گیا۔ کچھ حیران اور پریشان چہرے ہیلی کاپٹر کی گول کھڑکیوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اسٹین گن کا پورا برسٹ مار کر سامنے والی دیوار پر لگی سرچ لائٹ اڑا دی تو گھپ اندھیرا ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہیلی کاپٹر کو اڑتے ہوئے دشمن کا کوئی سپاہی دور سے بھی دیکھ سکے۔ ہیلی کاپٹر ہیلی پیڈ سے بلند ہونے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ سجاول خان نے کیا کہا ہوگا۔ اس نے غصے میں کہا ہوگا، یہ سویلین ایک دم جانگری ہے، اس کی خاطر ہم اپنی پارٹی کے جوان قربان نہیں کر سکتا، اور اس نے اسٹک کھینچ دی ہوگی۔ ہیلی کاپٹر ایک زبردست گڑ گڑاہٹ کے ساتھ ہوا کے بگولے اڑاتا اندھیرے میں آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ پھر اس نے ایک خاص بلندی پر پہنچ کر ایک طرف کو جکولا سا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کے اوپر اندھیری رات میں غائب ہو گیا۔ سجاول خان واقعی ایک ماہر پائلٹ تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر کو نیچی پرواز کے ساتھ لے گیا تھا تاکہ وہ دشمن کے ریڈار کی زد میں آنے سے بچ سکے۔ ریڈار میں دیکھا جانے سے وہ پکڑا جا سکتا تھا کیونکہ جس ہیلی پیڈ سے وہ اڑا تھا صبح وہاں بھارتی فوجیوں کے ایک ہندو کیپٹن سمیت لاشیں ملنے والی تھیں۔ میں اندھیرے سے نکل کر اس جگہ آیا جہاں ہندو سپاہیوں کے قریب ہندو افیسر کی بھی لاش پڑی تھی۔ اس میں ابھی جان تھی، وہ واقعی کیپٹن تھا۔ وہ رینک وائرلیس روم کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ریوالور کا رخ اس کے سر کی طرف کر کے فائر کر دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور ہندو افیسر ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ اب وہاں میرا کوئی کام نہیں تھا، چنانچہ میں واپس خان صاحب کی ویران کوٹھی کی طرف بھاگا۔ میری جیپ پورچ میں کھڑی تھی، دوربین سجاول اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ میں نے کوٹھی کی چھت پر چڑھ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ فائرنگ کی آوازوں کا کوئی رد عمل تو نہیں ہوا، یا آس پاس سے کوئی فورس تو نہیں آ گئی، مگر وہ چاروں طرف سناٹا تھا۔ سرچ لائٹ اڑ جانے سے دوسرے ہیلی کاپٹر کا مجھے ایک دھندلا سا خاکہ ہی نظر آ رہا تھا۔ مجھے اب وہاں سے دن نکلنے سے پہلے نکل جانا چاہیے تھا، کیونکہ صبح نئی گارڈ کے آتے ہی کوہرام مچنے والا تھا اور انڈین ملٹری فوج نے ارد گرد کے سارے علاقے کو گھیرے میں لے لینا تھا۔ مجھے اس بات کا بے حد سکون تھا کہ میں نے شہناز کو ایک جان باز اور تجربہ کار پاک فوج کے جوان کے حوالے کیا ہے، جو اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ جان پر کھیل کر بھی دشمن کی سرحدوں سے نکال لے جائے گا۔ اب میں اپنے نئے مشن کی تکمیل کے لیے بالکل آزاد تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ جیپ سے ایمونیشن نکال کر اسٹین گن لوڈ کی، ریوالور میں نئی گولیاں ڈالی، پھر شیو بنائی، غسل کیا، دانت صاف کیے، دربارہ سنگھ بھارتی حوالدار کی وردی صاف کر کے زیب تن کی، سر پر ٹوپی جمائی، کچن میں جا کر چائے کا ایک مگ بنایا اور بسکٹ ساتھ لے کر چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ اچانک مجھے شہناز یاد آ گئی۔ کچھ دیر پہلے وہ اسی کچن میں موجود تھی اور سب کے لیے چائے تیار کر رہی تھی۔ میری آنکھوں میں اس کی اداس شکل گھوم گئی۔ مجھے بہت خوشی تھی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور وہ لوگ اسے پاکستان میں اس کے رشتہ داروں کے پاس پہنچا دیں گے۔ چائے پینے کے بعد میں نے موم بتی کی روشنی میں مکتی بائنی والے ہندو افیسر کی ڈائری نکال کر بیچ میں سے خفیہ تحریر ایک بار پھر پڑھی اور میرا خون کھول اٹھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک خاص سیاسی چال اور خطرناک سازشی منصوبے کی مدد سے دشمن نے بھائی کو بھائی کے خون کا پیاسا بنا کر مشرقی پاکستان کو کاٹ کر الگ کر دیا تھا، اور اب اس خفیہ تحریر میں دوسرے منصوبے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جس پر عمل پیرا ہو کر دشمن ایک اور گھناؤنی سازش سے مغربی پاکستان کو بھی ختم کرنے کا ناپاک عزم کیے ہوئے تھا۔ میں نے نوٹ بک جیپ میں رکھ لی اور میں ایک ولولے کے ساتھ پورچ میں آ کر جیپ میں بیٹھ گیا۔ میرے وہاں سے فرار ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر جیپ اسٹارٹ کی اور اسے کوٹھی کے گیٹ سے نکال کر شہر کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دیا۔ میرا ٹارگٹ 8ویں مرہٹہ ریجیمنٹ کا کرنل گپتا سارتھی تھا، لیکن میں آدھا دن کسی محفوظ جگہ گزارنے کے بعد اس کی تلاش میں نکلنا چاہتا تھا۔ چٹاگانگ سے رنگا متی کی طرف ایک خوبصورت سڑک جاتی تھی۔ رنگا متی تک جانے کے لیے تو چٹاگانگ ہیل ٹریکس کے گھنے جنگلوں میں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا اور یہ کافی طویل سفر تھا، لیکن چٹاگانگ شہر سے جہاں رنگا متی کو سڑک نکلتی ہے وہ شہر کا خوبصورت علاقہ ہے اور سطح مرتفع اور سبزہ و گل کے اعتبار سے ہمارے شہر ایبٹ آباد سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے، لیکن چٹاگانگ کی آب و ہوا گرم مرطوب ہے۔ یہاں شہر کا سب سے صاف ستھرا اور ذرا فیشنیبل ایک علاقہ ہے جہاں انگریزی ٹائپ کے کچھ ریستوران اور کافی ہاؤس بھی ہوا کرتے تھے۔ میری جیپ کا رخ اسی علاقے کی طرف تھا۔ کسی حد تک کاسموپولیٹن علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں میں دن کا نصف حصہ محفوظ رہ کر گزار سکتا تھا۔ اس علاقے میں بھی آ کر دیکھا
کہ کئی دکانیں ٹوٹی پڑی تھی، سڑکیں بھی یوں اکھڑی ہوئی تھی کہ جیسے وہاں ٹینک چلتے پھرتے رہے ہوں۔ ایک بلند عمارت کی تیسری منزل پر گہرا شگاف اندھیرے میں منہ پھاڑے ہوئے تھا، جیسے وہاں توپ کا گولہ لگا ہو۔ سڑکیں سنسان پڑی تھی، کہیں کہیں انڈین فوج کا کوئی سپاہی گشت کرتا مل جاتا اور انڈین جیپ کو دیکھ کر اٹینشن ہو جاتا۔ میں چٹاگانگ کی بندرگاہ اور پتنگا ایئرپورٹ کے علاقے سے دانستہ کترا کر نکل گیا اور اس خوبصورت سڑک پر آ گیا جو رنگامتی کی طرف جاتی تھی۔ یہ سڑک ساگوان کے درختوں سے گھری ہوئی تھی اور ادھر سے رات کے پچھلے پہر خوشبودار ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ فطرت اپنی سحر ترازیوں کے ساتھ ہمیشہ شگفتہ و جوان رہتی ہے۔ جنگ کے دھماکے ہوں یا امن کا سکون ہو، اس کا سورج اسی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور نسیم سحری کے عطر بیز جھونکے اسی رانائی کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے ہیں۔ ہمیں قدرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میں نے جیپ سڑک سے اتار کر درختوں کے پیچھے ایک جگہ کھڑی کر دی۔ مجھے دن نکلنے کا انتظار تھا۔ وقت رینگ رینگ کر گزرتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں بھارتی انٹیلیجنس کے پاکستان دشمن مشن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس خفیہ سازش کی نوعیت کیا ہے۔ کیا یہ مغربی پاکستان میں صوبوں کی علیحدگی کے سلسلے میں کوئی ناپاک مہم ہوگی؟ کیا بھارت کوئی ایسا خفیہ ہتھیار بنا رہا ہے جس کی مدد سے وہ پاکستان پر حملہ کر کے اسے ختم کر دینا چاہتا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ڈائری کی خفیہ تحریر بتا رہی تھی کہ یہ کوئی بہت ہی خطرناک قسم کی مہم ہے۔ بھارتی حکومت اپنی ملٹری انٹیلیجنس کی مدد سے اس منصوبے پر عمل شروع کر چکی ہے۔ ایک سوال بار بار میرے دماغ میں بیدار ہو رہا تھا کہ جب کرنل گپتا سارتھی مجھ سے ڈھاکہ ہائی کمانڈ کی خفیہ ملٹری فائل کے بارے میں استفسار کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے مکتی بائنی والے اصلی جاسوس کی جیپ میں سے اس قسم کی کوئی فائل نہیں ملی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ فائل اپنے ساتھ نہیں لایا تھا، یا ہو سکتا ہے وہ فائل حاصل کرنے کے لیے ڈھاکہ جا رہا ہو۔ بہرحال میں نے ایک جواب ذہن میں تیار کر لیا۔ دن کی روشنی ہوئی تو میں جیپ لے کر بڑے بازار میں آ گیا۔ یہاں نکڑ پر ایک انگریزی طرز کا ہوٹل تھا۔ میں نے اس ہوٹل میں یہ کہہ کر ایک بیڈ روم والا کمرہ کرائے پر لے لیا کہ میں ڈھاکہ سے یہاں ایک ضروری فوجی کانفرنس میں شرکت کے لیے آیا ہوں اور آزادی کے ساتھ ہوٹل میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس سامان وغیرہ نہیں تھا۔ وہاں ایک اسٹور سے میں نے بریف کیس ضرور خرید کر ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس بریف کیس میں میں نے مکتی بائنی کے خفیہ آفیسر والی ڈائری اور کچھ سفیدی کاغذات اور قلم بھی رکھ لیا تھا۔ دن کے 9 بجے تک میں ہوٹل کے کمرے میں ہی رہا۔ وہیں میں نے ناشتہ کیا، پھر جیپ لے کر بھارتی فوج کے ایسٹرن کمانڈر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ آفس ایک بہت بڑی عمارت میں تھا۔ یہاں ایک لانس نائک سے میں نے 8ویں مرہٹہ ریجمنٹ کے ہیڈ کوارٹر کا ایڈریس لیا اور اسے بتایا کہ میں کھلنا سیکٹر سے آ رہا ہوں۔ 8ویں مرہٹہ ریجمنٹ کا کمانڈ آفس بندرگاہ کے عقب میں ایک پرانی وکٹوریا طرز کی عمارت میں تھا۔ میں نے گارڈ روم میں رپورٹ کی اور کہا کہ مجھے کرنل گپتا سارتھی سے ملنا ہے۔ میں اس کے لیے ہائی کمانڈ کا ایک اہم پیغام لایا ہوں۔ گارڈ آفیسر نے مجھ سے پوچھا کہ میرا نام کیا ہے۔ کیا کرنل سارتھی اپنے آفس میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ابھی آفس آئے ہیں، مگر وہ صبح کے وقت کسی سے نہیں ملا کرتے۔ کرنل صاحب سے کہہ دیں کہ حوالدار نارومنی ڈھاکہ سے آیا ہے، میں نے کہا۔ گارڈ آفیسر نے فوراً فون پر نمبر ملایا اور کرنل سارتھی کو میرا نام بتا کر کہا کہ میں اسے ابھی ملنے کا خواہش مند ہوں۔ دوسری طرف سے کرنل گپتا سارتھی نے نہ جانے کیا کہا کہ گارڈ آفیسر نے ایک دم سے کہا اوکے سر، اوکے سر۔ ریسیور رکھ کر گارڈ آفیسر فوراً اٹھا کھڑا ہوا اور بولا سر میرے ساتھ چلیں، کرنل صاحب نے آپ کو اسی وقت بلایا ہے۔ میں زیر لب مسکراتا ہوا گارڈ آفیسر کے ساتھ کرنل سارتھی کے آفس کی طرف چل دیا۔ کرنل سارتھی اپنے فوجی طرز پر سجے ہوئے آفس میں سبز فائل کھولے بیٹھا، اس پر کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ سانولے رنگ کا چوڑے شانوں والا مرہٹا تھا جس کی عمر 40 کے قریب ہو گئی۔ آنکھوں پر سنہرے فریم والی اینک تھی اور وہ فل وردی میں تھا۔ میں نے اندر قدم رکھتے ہی سلیوٹ مارا اور کہا حوالدار نارومنی حاضر ہے سر۔ کرنل گپتا نے چہرہ اٹھائے بغیر گارڈ آفیسر سے واپس جانے کو کہا اور دوبارہ فائل پر کچھ لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ جب گارڈ آفیسر کمرے سے باہر چلا گیا تو کرنل گپتا نے فائل بند کر کے چشمہ اتار کر مجھے غور سے دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر اٹھ کر کھڑکی کے آگے پردہ کھینچ دیا، جیب سے کالے رنگ کا سیگار نکال کر سلگایا اور میرے پیچھے کھڑے ہو کر بولا تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ میں سمجھ گیا کہ کسی قسم کی بات شروع کرنے سے پہلے کرنل گپتا سارتھی اطمینان کر لینا چاہتا ہے۔ میں بھی پوری طرح تیار ہو کر آیا تھا، اسی لیے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پر اعتماد جاسوسوں کی طرح کہا میرا پورا نام پام آئل نارومنی ہے۔ کرنل گپتا نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے باوقار انداز میں واپس کرسی پر بیٹھ گیا، سیگار کا کش لگایا
اور پھر دراز کھول کر اس کے اندر سے بالکل اسی قسم کی ایک ڈائری نکال لی جیسی ڈائری میرے پاس تھی اور جس کے اندر خفیہ انگریزی تحریر تھی۔ اس ڈائری کو بھی تالا لگا ہوا تھا۔ ڈائری کو اس نے میز پر اپنے سامنے رکھ لیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، کیا تمہارے پاس ایسی ڈائری ہے؟ میں نے بریف کیس میں سے ڈائری نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے ڈائری کے بیچ کے صفحات کھول کر انگریزی کی خفیہ تحریر پڑھی اور اسے بند کر کے مجھے واپس دے دیا اور مجھ سے پہلی بار ہاتھ ملا کر وہ ذرا سا مسکرایا۔ حوالدار نارومنی، تم سے مل کر خوشی ہوئی، آج سے یہی تمہارا نام ہوگا۔ اس نے گھنٹی بجا کر اردلی کو کافی لانے کے لیے کہا۔ اردلی چلا گیا تو کرنل خاموشی سے سگار پیتے ہوئے فائل پر کچھ لکھنے لگا۔ جب تک کافی آئی اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ بڑا تجربہ کار اور گہرا آدمی تھا۔ میں بھی بےتابی کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ کافی پیتے ہوئے وہ چٹاگانگ کے خوشگوار موسم کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے مجھے بھی سگار پیش کیا جسے میں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ سگار ترچنا پولی کا تھا، بے حد خوشبودار تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں کچھ دیر کے لیے کھلی ہوا میں چل کر ٹہلنا چاہیے، کرنل نے کہا۔ کیوں نہیں، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہم آفس سے نکل کر پچھواڑے کے ویران باغ میں پہنچ گئے۔ یہاں سنہری دھوپ ناریل اور سنبل کے درختوں میں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ ہمارے ارد گرد دور دور تک کوئی ذی روح نہیں تھا۔ کرنل گپتا نے درختوں اور پھولوں کی باتیں کرتے کرتے اچانک سوال کر دیا، ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی وے کمانڈ سے ملٹری انٹیلیجنس کی فائل لائے ہو؟ پاکستانی کمانڈ کے تمام آفس سیل کر دیے گئے ہیں اور وہاں جاٹ ریجمنٹ کا قبضہ ہے۔ آپ سے یہی مشورہ کرنے آیا ہوں۔ ہماری جاٹ ریجمنٹ کے کمانڈر نے پاکستانی ریکارڈ سیل کرنے میں بڑی تیزی دکھائی ہے۔ ویسے میں سیکرٹ آپریشن کے مطلوبہ فائل ریکارڈ روم سے چرا کر لا سکتا ہوں۔ کرنل رک گیا، پھر سگار کا گہرا کش لگا کر دھواں آہستہ آہستہ چھوڑتے ہوئے بولا، ہماری فوج کو یقین نہیں تھا کہ پاکستانی فوج ہتھیار ڈال دے گی۔ جاٹ ریجمنٹ نے گھبراہٹ میں ایسا کیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اپنے ذرائع سے وہ فائل منگوا لوں گا۔ تمہیں ایک دوسرے مشن پر جانا ہوگا۔ یہ بتاؤ کہ تم یہاں کس جگہ ٹھہرے ہوئے ہو؟ میں نے ایک عیار جاسوس کا کردار ادا کرتے ہوئے کہا، سوری کرنل گپتا، مجھے یہ بتانے کی اجازت نہیں۔ میں کرنل پر زیادہ سے زیادہ اثر ڈالنا چاہتا تھا۔ کرنل گپتا زیر لب مسکرایا، ویری گڈ نارومنی، میری بات غور سے سنو۔ اس پام آئل نارومنی مشن پر ٹاپ سیکرٹ افیسروں کا پورا ایک گروہ کام کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کی شکل و صورت اور عہدے سے واقف نہیں ہے۔ میرے علاوہ سب کے نمبر ہیں۔ مجھے تمہارا نام خود تجویز کرنے کی اجازت اس لیے تھی کہ تم اس خفیہ منصوبے میں کلیدی حیثیت رکھتے ہو۔ میری خفیہ اطلاعات کے مطابق تمہیں اس لیے چنا گیا ہے کہ تم ایک انتہائی بااعتماد، جان باز اور تجربہ کار جاسوس ہو۔ میں نے سگار کا کش لے کر کرنل کا شکریہ ادا کیا اور دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس منصوبے میں کلیدی حیثیت کے باعث مجھے کام کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ کرنل گپتا کہہ رہا تھا، تمہارا نام نارومنی ہوگا، مگر تم کرنل کی وردی میں یہاں سے بھارت جاؤ گے۔ تم 7ویں ہریانہ ریجمنٹ کے کرنل نارومنی ہوگے۔ تمہیں ایک خفیہ کوڈ نمبر دیا جائے گا۔ یہ خفیہ نمبر کھل جا سم سم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خفیہ نمبر میں کیا طلیسم چھپا ہوا ہوگا یہ تمہیں اپنے آپ معلوم ہو جائے گا۔ اس وقت تم واپس اپنی قیام گاہ پر جاؤ اور 4 بجے میرے بنگلے پر آ کر ملاقات کرنا۔ یہ میرے بنگلے کا ایڈریس ہے۔ کرنل نے بٹوے سے ایک سفید وزٹنگ کارڈ نکال کر مجھے دیا اور مصافحہ کیے بغیر ہی اپنے آفس میں گھس گیا۔ میں باغ کی روش پر اکیلا کھڑا رہ گیا۔ میں جیپ میں سوار ہو کر واپس اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ میں اس خفیہ مگر بے حد خطرناک مشن میں داخل ہو چکا تھا۔ اب ذرا سی بے احتیاطی نہ صرف میرا بھانڈا پھوڑ دیتی بلکہ پاکستان کے خلاف ناپاک عزائم رکھنے والی طاقتوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع بھی مل سکتا تھا۔ اس وقت میرے علاوہ کسی محب وقت پاکستانی کو اس منصوبے کا علم نہیں تھا، چنانچہ میں پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ تیسرے سپہر میں کرنل گپتا کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ یہ بنگلہ کسی غیر بنگالی تاجر کا تھا جس پر بھارتی فوج نے قبضہ کر رکھا تھا۔ کرنل اپنے بیڈ روم میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ نوکر مجھے اس کے پاس لے گیا۔ اس نے شام تک مجھے اپنے پاس رکھا۔ اس دوران میں نے بڑے محتاط انداز میں پام آئل نارومنی مشن کی تفصیلات خریدنے کی کوشش کی، مگر کرنل نے اس ضمن میں بات کرنے سے گریز کیا، بلکہ مجھے تنبیہ کی کہ بلا ضرورت سیکرٹ مشن کے بارے میں کوئی لفظ زبان پر نہ لاؤں۔ وہ میرے ساتھ تاش کھیلتا رہا۔ ہم نے شام کی چائے اکٹھے پی۔ جب رات ہو گئی تو کھانا کھانے کے بعد اس نے نوکر کو رخصت کر دیا اور مجھے الماری سے کرنل کی وردی نکال کر دی اور کہا، اسے پہن لو۔ میرے کرنل رینک کے تمام ضروری کاغذات اس نے تیار کر رکھے تھے۔ شناختی کارڈ پر میری تصویر چسپاں نہیں کی گئی تھی۔ تصویر کی جگہ پر نمبر 29 درج تھا۔ اس نمبر پر انگلی رکھتے ہوئے کرنل گپتا نے کہا،
یہ وہ نمبر ہے جو تمہارے لیے طلسماتی کام کرے گا۔ اس وقت تم 7ویں ہریانہ رجمنٹ کے کرنل ہو۔ تم یہاں سے سیدھے پتنگا ایئرپورٹ جاؤ گے، وہاں انڈین آرمی کا ایک جہاز تیار کھڑا ہوگا، وہ تمہیں لے کر کلکتہ پہنچے گا۔ وہاں تمہیں دوسری فلائٹ ملے گی جو دہلی پہنچا دے گی۔ دہلی ایئرپورٹ پر ایک آدمی ملے گا جس کا نمبر 15-15-20 ہوگا۔ تمہیں آگے کیا کرنا ہوگا یہ تمہیں وہی 15-15-20 نمبر والا آدمی بتائے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ یہ ایک کاغذ کا پردہ ہے، اس کاغذ پر میری فریکوینسی درج ہے، کوڈ تم کو معلوم ہو جائے گا، ضرورت کے وقت تم مجھ سے اس فریکوینسی پر کوڈ زبان میں بات کر سکتے ہو۔ اس نے کاغذ مجھے تھما دیا۔ کرنل کے بنگلے سے نکل کر میں اپنی جیپ میں پتنگا ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں انڈین آرمی کے کرنل کی وردی میں تھا۔ ایئرپورٹ پر میں نے جیپ پارکنگ میں کھڑی کر دی۔ ایک بڑی بڑی مونچھ والا بھارتی لانس نائک ایک طرف سے نکل کر میرے سامنے آ گیا، زوردار سلیوٹ مار کر بولا، سر فلائٹ بالکل تیار ہے۔ وہ میرے آگے آگے چل پڑا۔ ایئرپورٹ پر بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ ہم پیسنجر لاؤنج کے دروازے سے گزرے تو کسی نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا، کوئی کاغذ طلب نہ کیا، بلکہ وہاں کھڑے ملٹری پولیس کے 2 آدمیوں نے مجھے سلیوٹ کیا۔ ایک منی بس مجھے رن وے پر موجود خصوصی طیارے کے پاس لے گئی۔ یہاں مونچھوں والا لانس نائک سلیوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ یہ 2 انجنوں والا جہاز تھا جس میں 10-15 فوجیوں کی بیٹھنے کی گنجائش تھی، لیکن جہاز خالی تھا۔ ایک دبلے پتلے بنگالی فوجی نے مجھے جہاز کے فرسٹ کلاس میں بٹھا دیا اور سلیوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ جہاز کا انجن سٹارٹ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ فضا میں بلند ہو کر کلکتے کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ میں کرنل کا دیا ہوا کاغذ نکال کر دیکھنے لگا۔ اس پر کرنل گپتا کے وائرلیس سیٹ کی فریکوینسی وغیرہ درج تھی۔ بنگالی نوجوان میرے پاس ٹھنڈے شربت کا ایک گلاس رکھ کر چلا گیا۔ میں نے کلکتے پہنچنے سے پہلے فریکوینسی یاد کر کے کاغذ ضائع کر دیا۔ جہاز کلکتہ پہنچنے والا تھا۔ نیچے شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کتنی عجیب بات ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اس شہر میں اپنی جان بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا تھا اور آج انڈین آرمی کے ایک کرنل کی حیثیت سے جا رہا ہوں۔ جہاز رن وے پر رکا تو ایک فوجی اسٹیشن ویگن قریب آ کر رک گئی۔ ایک دراز قامت فوجی نے مجھے سلیوٹ کیا اور اسٹیشن ویگن کا دروازہ کھول دیا۔ مجھے یہاں سے دلی کے لیے دوسری فلائٹ پکڑنی تھی۔ میری فلائٹ نمبر 003 تھی۔ یہ انڈین ایئر لائنز کا ایک بوئنگ طیارہ تھا جس کے فرسٹ کلاس میں کرنل نارومنی کے نام سے میری سیٹ مخصوص تھی۔ دراز قد فوجی مجھے انڈین ایئر لائنز کے طیارے میں سوار کر کے واپس چلا گیا۔ انڈین ایئر لائنز کا بوئنگ شور مچاتا ہوا کلکتے کے سیاہ آسمان کی طرف بلند ہوتا گیا۔ ایک خیال میرے ذہن کو بار بار پریشان کر رہا تھا کہ ممکن ہے کہیں نہ کہیں میرا راز فاش ہو جائے۔ کرنل گپتا کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف اس خفیہ منصوبے پر جو گینگ عمل کر رہا تھا وہ ایک دوسرے سے نا آشنا سا ہے، مگر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی باعث ایسا ضرور ہوگا جو ہم سب سے واقف ہوگا، جس کے پاس ہماری تصویریں اور پورا ریکارڈ موجود ہوگا۔ اگر کبھی اس بات سے آمنا سامنا ہو گیا تو چشم زدن میں مجھے گولی سے اڑا دیا جائے گا، اور میری موت کے بعد شاید کوئی ایسا انسان یہاں بھارت میں نہیں ہوگا جو میرے وطن پاکستان کو اس ناپاک سازش سے آگاہ کر سکے۔ بہرحال میں نے اپنے آپ کو ہر خطرناک صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ ایک اور خطرہ میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اگرچہ میں ہندی اور سنسکرت زبان اور ہندی میں بھی بات کر لیتا تھا، لیکن معمولی سا میڈیکل چیک اپ مجھے ہندو کی بجائے مسلمان ثابت کر سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی مجبوری تھی کہ جس کا میرے پاس کوئی علاج نہ تھا۔ شہر اور ایئرپورٹ کی نیلی پیلی روشنیاں ستاروں کی طرح جھلملا رہی تھی۔ یہاں ایک صاحب جن کا نمبر 15-15-20 تھا مجھے لینے آ چکے ہوں گے۔ ہم ایک دوسرے کی شکل سے ناواقف تھے۔ میں بریف کیس ہاتھ میں لیے پیسنجر لاؤنج کے گیٹ پر آیا تو سادہ لباس والے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر نہایت ادب سے کہا، اس طرف تشریف لے آئیے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی 15-15-20 نمبر والا آدمی ہے۔ گیٹ پر مجھے کسی نے نہیں روکا۔ وہ آدمی مجھے لاؤنج کے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا۔ اس نے قریب آ کر آہستہ سے کہا، کیا میں آپ کا ID کارڈ دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے بٹوے سے وہ ID کارڈ نکال کر اسے دکھایا جو کرنل گپتا نے مجھے دوسرے کاغذات کے ساتھ تیار کروا کے دیا تھا۔ اس پر اصرار آدمی نے ID کارڈ پر لکھا ہوا نمبر 29 دیکھا تو فوراً کارڈ میرے حوالے کر دیا اور بولا، آپ کو دلی ایئرپورٹ پر ملنے والے شخص کا نمبر کیا بتایا گیا تھا؟ میں نے 15-15-20 کہا تو وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، پلیز میرے ساتھ آئیے۔ ہم عمارت سے باہر آئے تو ایک جانب گہرے رنگ کی ایمبیسیڈر گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی مجھے لے کر رات کے سناٹے میں دلی کے سنسان بازاروں سے گزرتی ہوئی نئی دلی کی جانب لودھی روڈ کے ایک ویران بنگلے کے پورچ میں جا کر رک گئی۔ وہ پر اسرار آدمی مجھے ایک کمرے میں پہنچا کر واپس چلا گیا۔
کمرے میں بستر لگا ہوا تھا، باتھ روم میں صاف ستھرا تولیہ لٹک رہا تھا، کلوزیٹ میں سلیپنگ سوٹ موجود تھا، پلنگ کے سرہانے تپائی پر ٹیلی فون تھا۔ میں بریف کیس رکھ کر پلنگ پر بیٹھا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ دوسری طرف سے کسی کی بھینچی بھینچی سی آواز آئی، لگتا تھا کہ وہ منہ پر رومال رکھ کر بول رہا ہو۔ جس پلنگ پر تم بیٹھے ہو اس کے نیچے درمیان میں ایک خفیہ خانہ ہے، اس خفیہ خانے میں تمہارے لیے ایک خط رکھا ہوا ہے، اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ میں نے پلنگ کا جائزہ لیا، پھر اس کے نیچے لیٹ گیا۔ پلنگ کے نیچے کپڑا لگا تھا، درمیان میں ٹٹولنے پر لکڑی کے چوکٹ تھے اور اسپرنگوں کے درمیان ایک جگہ پر چوکور تختے سے میری انگلیاں ٹکرائیں۔ چاقو کی مدد سے میں نے کپڑا کاٹ ڈالا اور تختہ اکھاڑا تو اندر ایک خفیہ خانہ تھا جس کی ایک جانب پلاسٹک کا لفافہ اسکاچ ٹیپ سے چپکا ہوا تھا۔ میں نے لفافہ نکال لیا، کمرے کی دیوار کی بریکٹ لائٹ روشن تھی۔ میں نے ٹیبل لیمپ بھی جلا دیا اور لفافہ کھولا، اندر سے ایک خط نکلا جس کی تحریر انگریزی زبان کر کے ٹائپ کی گئی تھی۔ اس کمرے میں آنے کے بعد تم انڈین آرمی کے کرنل نہیں ہو، یہاں سے جنوبی ہند تک ایک نیا سفر شروع ہوگا۔ کلوزیٹ میں تمہارے سیویلین کپڑے رکھے ہیں، تم کرنل کی وردی اتار کر اسی کلوزیٹ میں رکھ دو گے۔ کلوزیٹ کے نچلے خانے میں پلاسٹک کی بنی ہوئی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، انہیں نمونے کے طور پر تم اپنے بریف کیس میں رکھ لو گے اور یہاں سے دلی کی ایک فردی پلاسٹک مصنوعات کی فرم کے سیلز ایجنٹ بن کر ترچنا پلی تک سفر کرو گے۔ اس کلوزیٹ میں تمہیں دلی ترچنا پلی تک کا ایئر ٹکٹ بھی ملے گا۔ ترچنا میں تم ایئرپورٹ کے اکبی چلڈرن پارک کے چوتھے بینچ پر جا کر بیٹھو گے اور بینچ کے قریب ہی بنے ہوئے ردی کاغذوں کے ڈسٹ بین میں چھپایا گیا ایک لفافہ نکالو گے۔ اس میں تمہارے لیے ہدایات ہوں گی اور یاد رکھنا کہ شناختی کارڈ ہر حالت میں اپنے پاس رکھنا۔